الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سویابین اسلام میں کھانا جائز ہے یا نہیں، اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ سویابین کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سویابین جو ہے اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی گئی۔ سویابین وہی جو عام طور پر دکانوں پر ملتی ہے، اور اس کے ذریعے سے سبزیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی دیگر چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ سویابین اسلام میں کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بھی بتانے والے ہیں، اگر آپ اسلام کا اصول اور اسلام کا ضابطہ سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو دنیا کی ہر سبزی، ہر چیز آپ پہچان سکیں گے، اور خود سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ سبزی کھانا یا یہ چیز کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ آپ غور سے سنیے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، سب سے پہلے وہ آسان طریقہ جان لیتے ہیں جسے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ زمین سے اگنے والی چیزیں جیسا کہ چاول، گیہوں یا اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، اسے نباتات کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ انسان کے لیے کھانا جائز اور حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں 3 چیزیں شامل نہ ہوں۔ 3 چیزوں میں سے اگر اس زمین سے نکلی ہوئی چیز میں شامل ہو جائیں تو وہ انسان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہ طریقہ بے حد آسان ہے۔ نمبر 1، وہ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس میں زہریلی چیز نہ ہو، یعنی ایسا کچھ اس میں شامل نہ ہو کہ اگر انسان کھائے تو وہ مر جائے۔ جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی جو چیز ہوتی ہے اور وہ زہریلی بھی ہوتی ہے اور اسی سے زہر بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر نہ ہو۔ اگر انسان اسے کھائے اور مر جائے تو زہریلی ہو اور زمین سے اگنے والی ہو تو ایسی چیزیں انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، پیارے دوستو، اسی قسم کی چیز ہے کہ جس کے اندر زہر یا کچھ ایسا اثر یا بیچتا ہو جو کہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ زمین سے نکلنے والی چیز تو ہو لیکن اس کو انسان کھاتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یعنی کہ زہریلی ہو لیکن اتنی نہ ہو کہ اس کی جان جائے لیکن اس کو نقصان پہنچا دے۔ تو زمین سے نکلنے والی کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر یہ 2 چیزیں شامل ہو تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دوستو، نمبر 3 اور بہت ہی اہم، کہ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہو، ایسی چیز کھانا جائز نہیں۔ یعنی اگر اس چیز کو کھا لے اور انسان پر نشہ طاری ہو جائے تو یہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اب آپ کا سوال کہ سویابین کھانا جائز ہے یا نہیں، تو غور سے سنیے۔ تو دوستو، سویابین بھی ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے۔ سویابین کا آپ نے تیل بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا اس بارے میں، اور دوستو آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ سویابین کے تیل کو مختلف قسم کے آئلز میں شامل کیا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے بعد سویابین کا جو باقی حصہ بچ جاتا ہے، تو دوستو ہم نے اب شروع میں جس طرح سے آپ کو 3 نشانیاں اور 3 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ ایون کہ اگر وہ زمین سے اگنے والی چیز کے اندر موجود ہوں تو اس کا کھانا ناجائز ہے۔ تو سویابین کا آئل نکالنے کے بعد جو باقی پھوکٹ بچ جاتا ہے، پہلی بات تو دوستو سویابین ہے تو زمین سے اگنے والی چیز، لیکن کیا اس میں زہریلی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو اس میں آپ کو بتا دیں، زہریلی چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سویابین کو کھانے کے بعد لوگ زندہ بھی رہتے ہیں۔ اگر یہ زہریلی چیز ہوتی اور انسان اسے کھاتا تو انسان
فوراً مر جاتا۔ تو دوستو یہ زمین سے نکلنے والی چیز ہے، یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے اور یہ زہریلی بالکل بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ دوسری نشانی جس کی ہم نے بات کی تھی کہ کیا یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے یا نہیں، تو دوستو آپ نے یقیناً اس کا آئل بھی استعمال کیا ہوگا، یہ اس کو خود ویسے بھی کھایا ہوگا، تو اس میں انسان کے صحت کے لیے کچھ بھی ایسا نقصان دہ چیز نہیں، تو اس لیے یہ کھانا بالکل جائز بھی ہے۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی دو باتیں، لیکن جہاں تک سوال ہے تیسری بات کا کہ زمین سے اگنے والی چیز تو ہو لیکن اس کے اندر نشہ ہو، تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس میں ایسا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تو یہ زہریلی ہے، نہ صحت کے لیے خطرناک ہے، اور نہ اس میں کوئی نشہ موجود ہوتا ہے، یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان پر کسی قسم کا کوئی نشہ طاری نہیں ہوتا۔ عموماً جس طرح سے دوسری اگر کچھ نشہ آور چیز کھانے کے بعد انسان کی حالت ہوتی ہے، تو سویابین کھانے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو جو تین چیزیں ہم نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، زہریلی نہ ہو، خطرناک نہ ہو اور اس میں نشہ نہ ہو، تو وہ انسان کے لیے کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی ہو، ان تینوں میں سے کچھ ایک چیز ہو اس میں شامل ہو، تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف افواہیں اور باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین سے نکلنے والی چیز ہے، تو اس میں خنزیر کی چربی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے اس کو بعد میں ملاوٹ کے حوالے سے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو آخر میں آپ کو سویابین کے چند فائدے بتاتے چلیں کہ سویابین اعلیٰ اور معیاری پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ان دو مشہور پلانٹ فوڈ، دوسرا پودا گلے اشرفی کا بھی کہلاتا ہے، اس میں ایک ہے جن میں ضروری غذا جزو امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ چند سویابین ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کیلشیم اور آئرن پایا جاتا ہے، مثلاً چائنیز فوفو یا پھر کیلشیم فوٹوفائٹس، سویابین فائبر، پروٹین، وٹامن کے، وٹامن سی، فولیٹ، کولیسٹرول فری، لیکوڈیز 3 اور اومیگا 3 ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سویابین کو پروٹین کا سب سے اہم اور خاص ذریعہ مانا جاتا ہے، جس میں پروٹین کی کافی مقدار میٹابولزم کی کارکردگی بہتر بنانے اور مجموعی طور پر جسمانی نظام کی بہتری میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سویابین کو صحت بخش اور انسیچوریٹڈ فیٹس کا اہم ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے، جو جسم سے مجموعی کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسیچوریٹڈ فیٹس آپ کو ایتھوریس یعنی دل کی بیماری، جس میں ایک غیر لچکدار مادہ دل اور اس کی شریانوں پر جمع ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیماری بآسانی ہارٹ اٹیک اور اسٹروک جیسی جان لیوا بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ سویابین میں وٹامنز اور منرلز یعنی کیلشیم، میگنیشیم، سیلینیم اور زنک کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے، جو ہڈیوں کی نشو و نما اور ان کی تعمیر و مرمت کے لیے لازمی قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام عناصر اسٹروٹوپک ایکٹیویٹی کے لیے بے حد ضروری قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء نئی ہڈیوں کی تعمیر اور موجودہ ہڈیوں کی کارکردگی کو فعال بنانے میں اہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سویابین میں چند ایسے مخصوص فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو صحت مند جسمانی نظام کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ دنیا دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے، تاہم اس کے باوجود بیماریوں کی بڑھتی شرح تشویشناک ہے۔ ایسے میں سویابین کا استعمال حاملہ عورتوں کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ سویابین میں موجود وٹامن بی اور فولک ایسڈ کی کثیر مقدار حاملہ عورتوں اور بچے کی زندگی کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ فولک ایسڈ نومولود کی پیدائش کے بعد دماغی بیماری کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔